عنوان نمبر 30، سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں۔ اس کے تحت 31 دعائیں درج ہیں۔ ان دعاؤں کو سلام پھیرنے کے بعد اس ترتیب سے پڑھیے: ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 841۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 583۔ ابو داود کتاب الصلاۃ باب التکبیر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 1002، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 591۔ اس کے بعد نیچے دی ہوئی دعا اللہم انت السلام پڑھیں، پھر مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے جو چاہیں پڑھیں، پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 597۔ پھر قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اسنادہ ضعیف المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 7532۔ محمد بن ابراہیم ضعیف ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مکمل صورتیں پڑھیں۔ اسنادہ صحیح سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی الاستغفار حدیث نمبر 1523۔ سنن نسائی کتاب السہو باب الامر بقراءۃ المعوذات بعد التسلیم حدیث نمبر 1337۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 591۔ دوسری دعا ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اسنادہ صحیح سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی الاستغفار حدیث نمبر 1522۔ سنن نسائی کتاب السہو باب نوع آخر من الدعاء حدیث نمبر 1304۔ صححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 751۔ ابن حبان حدیث نمبر 2345۔ تیسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 844۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 593۔ چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، تعریف اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برائیوں سے بچنا اور نیکی کا حصول اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نعمت و فضل ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں خواہ کافروں کو یہ ناپسند ہی ہو۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 594۔
پانچویں دعا اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بزدلی اور نامردی اور بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ناکارہ عمر سے، دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الاستعاذۃ من ارذل العمر، حدیث نمبر 6390۔ چھٹی دعا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نیند اور اونگ نہیں آتی، اس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو کچھ وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی رہی، اور وہی سب سے بلند اور بڑا ہے۔ اسنادہ حسن، عمل اليوم واللیلہ للنسائی، حدیث نمبر 100۔ ساتویں دعا اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید انک الرب وحدک لا شریک لک اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلہم اخوہ اللہم ربنا ورب کل شیء اجعلنی مخلصا لک واہلی فی کل ساعت فی الدنیا والآخرہ یا ذا الجلال والاکرام اسمع واستجب اللہ اکبر الاکبر اللہم رب السماوات والارض اللہ اکبر الاکبر حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہ اکبر الاکبر۔ اے اللہ ہمارے رب اور تمام چیزوں کے پالنہار، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا تنہا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہمارے رب اور تمام چیزوں کے رب، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب اور تمام چیزوں کے رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام بندے آپس میں بھائی ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب اور تمام چیزوں کے رب، مجھے اور میرے اہل کو دنیا و آخرت کے اندر ہر گھڑی میں اپنا مخلص بنا لے۔ اے بزرگی اور بخشش والے، میری بات سن لے اور میری دعا قبول کر لے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ابی داود کتاب الوتر باب ما یقول الرجل اذا سلم، حدیث نمبر 1508۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369۔ داؤد بن راشد ضعیف اور اس کا استاد مجہول ہے۔ آٹھویں دعا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں کفر، محتاجگی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسنادہ حسن۔ سنن نسائی کتاب السہو باب التعوذ فی دبر الصلاۃ، حدیث نمبر 1348۔ صححہ ابن خزیمہ، حدیث نمبر 747۔ نویں دعا اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا واصلح لی دنیای التي جعلت فیہا معاشی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔
اے اللہ میرے لیے میرا دین سنوار دے جسے تو نے میرے بچاؤ کا سبب بنا دیا، اور میری دنیا کو سنوار دے جس میں تو نے میری معیشت اور زندگانی مقرر کی ہے۔ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے اور تیرے عفو کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو تو دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں، اور دولت مند کو اس کی مالداری عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسنادہ حسن، سنن نسائی کتاب السہو، باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة، حدیث نمبر 1347۔ تنبیہ، اس روایت میں ولا راد لما قضیتا کے الفاظ نہیں ملے۔ 10ویں دعا، اللہم اغفر خطائی وعمدی اللہم اہدنی لصالح الاعمال والاخلاق لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ اے اللہ میری لغزش اور گناہ بخش دے۔ اے اللہ مجھے نیک اعمال اور نیک عادات کی راہ دکھا۔ نیک عملوں کی طرف راستہ بنانے والا اور برائیوں سے پھیرنے والا کوئی نہیں مگر تو ہی ہے۔ اے اللہ میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف، المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125، حدیث نمبر 3875۔ حمزہ بن عون اور عبداللہ بن زید الکوفی مجہول ہیں۔ مجمع الزوائد، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 173۔ تنبیہ، اللہم انی اعوذ بکا سے آخر تک کے لیے سنیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1377، صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ 11ویں دعا، اللہم اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا اللہم انعشنی واحیینی واجبرنی وارزقنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق انہ لا یہدی لصالحیہا ولا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ میری تمام خطاؤں اور گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو میرے مرتبے کو بلند کر دے اور مجھے زندہ رکھ اور مجھے غنی کر دے اور اچھی روزی دے، اور نیک اعمال اور نیک عادات کا راستہ دکھا، کیونکہ نیک عملوں کا راستہ بتانے والا اور بری عادتوں سے پھیرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسنادہ ضعیف، المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 236، حدیث نمبر 2811۔ المعجم الاوسط للطبرانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 4442۔ المعجم الصغیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219۔ المستدرک حاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462۔ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ علی بن یزید ضعیف راوی ہے، نیز یہ روایت تمام طرق کے ساتھ ضعیف ہی ہے۔ 12ویں دعا، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی اور نفع دینے والے علم اور مقبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح سنن ابن ماجہ، ابواب اقامت الصلوات والسنت فیہا، باب ما یقال بعد التسلیم، حدیث نمبر 925۔ المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 305، واللفظ لہ۔ تنبیہ، مولا ام سلمہ عبداللہ بن شداد ہیں۔ 13ویں دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی کر دے اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات، باب دعاء اللہم اغفر لی ذنبی، حدیث نمبر 3500۔ سعید بن ایاس الجریری مختلط راوی ہے۔ مسند احمد، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 63۔ مسند ابی یعلا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219۔ لم یدرک ابو مجلس ابا موسیٰ واللہ اعلم۔ تنبیہ، ان روایات میں بعد التسلیم کا تعین بھی نہیں ہے۔ 14ویں دعا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ میرے دل میں میری بھلائی ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات، باب قصۃ تعلیم دعا، حدیث نمبر
3483۔ حسن بصری مدلس راوی ہیں اور سما کی صراحت نہیں ہے۔ 15ویں دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ حدیث نمبر 2721۔ 16ویں دعا اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر دے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ حدیث نمبر 1697۔ 17ویں دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور روزی عطا کر۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل التحلیل والتسبیح والدعاء حدیث نمبر 2697۔ 18ویں دعا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا و آخرت میں بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا حدیث نمبر 6389۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل الدعاء باللہم آتنا فی الدنیا حدیث نمبر 2690۔ 19ویں دعا ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی رب جعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہدی قلبی واسلل سخیمۃ صدری، اے میرے رب میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد مت کر، مجھے غالب کر اور مغلوب مت کر، میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر دے، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، تیرا حکم ماننے والا، تیری طرف گڑ گڑانے والا، عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول کر اور میرے گناہوں کو دھو دے اور میری دعا قبول فرما اور میری دلیل کو ثابت رکھ اور میری زبان سیدھی کر دے اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ اسنادہ صحیح سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب ما یقول الرجل اذا سلم حدیث نمبر 1510۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب ربی اعنی ولا تعن علی حدیث نمبر 3551۔ تنبیہ یہ اور مذکورہ چند احادیث مطلقاً ہے، ان میں نماز کے بعد کی تخصیص نہیں ہے۔ 20ویں دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور سلامتی مانگتا ہوں۔ اسنادہ صحیح سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح حدیث نمبر 5074۔ سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافیہ حدیث نمبر 3848۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب صلی اللہ العفو والعافیہ حدیث نمبر 3558۔ تنبیہ یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں سے ہے، واللہ اعلم۔ 21ویں دعا ربی انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی اور دنیا و آخرت میں معافی مانگتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فی فضل سؤال العافیہ حدیث نمبر 3512۔ سلمہ بن وردان ضعیف ہے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافیہ حدیث نمبر 3851۔ قتادہ مدلس راوی ہے اور عن سے روایت ہے۔ 22ویں دعا اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی
حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت جن کی محبت تیرے پاس میرے کام آئے۔ اے اللہ جو مجھے محبت دے تو اس محبت کو اپنی محبوب چیزوں میں مجھے تقویت دے۔ اے اللہ جو تو نے محبت کی چیزوں سے مجھ کو دی ہے تو اس کو اپنی محبوب چیزوں میں میرے لیے دل جمعی کر دے۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب الدعاء اللہم ارزقنی حبک، حدیث نمبر 3491۔ سفیان بن وکیع ضعیف ہے۔ 23ویں دعا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ڈر عطا فرما کہ ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے، اور ہمیں ایسی فرما برداری عنایت کر کہ تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین دے جس کے سبب سے دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے تو ہمیں کانوں، آنکھوں اور قوتوں میں فائدہ دے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا غصہ ہمارے ظالموں پر کر دے، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہماری مصیبتیں نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز مت بنا، اور نہ ہمارے علم کو پہنچنے کی جگہ اور بے رحموں کو ہمارے اوپر مسلط کر۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعائی اللہم اقسم لنا، حدیث نمبر 3502۔ عبداللہ بن زحر ضعیف راوی ہے۔ 24ویں دعا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اے اللہ مجھے اس سے نفع دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور وہ سکھا دے جو مجھے نفع پہنچائے، اور میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں دوزخ والوں کے حال سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب، حدیث نمبر 3599۔ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ باب الانتفاع بالعلم والعمل به، حدیث نمبر 251۔ موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن ثابت دونوں ضعیف ہیں۔ 25ویں دعا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارزنا وارض عنا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ کر کم نہ کر، اور ہمیں عزت دے ذلت نہ دے، اور ہمیں عطا کر محروم نہ رکھ، اور ہمیں پسند کر اور ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ المؤمنین، حدیث نمبر 3173۔ یونس بن سلیم مجہول ہے۔ 26ویں دعا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوبین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی محبت میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنا دے۔ حسن، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء داود، حدیث نمبر 3490۔ صححہ الحاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 533۔
27ویں دعا اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادت واسألک کلمت الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين۔ اے اللہ اپنے علم غیب کی برکت اور مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اور فوت کر دے جب کہ تو جانتا ہے کہ میری وفات میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرا خوف باطن اور ظاہر میں، اور مانگتا ہوں تجھ سے حق کی بات کہنے کی توفیق خوشی اور غصہ کی حالت میں، اور مانگتا ہوں میں تجھ سے میانہ روی محتاجگی اور آسودگی کی حالت میں، اور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور ایسی آنکھ کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو منقطع نہ ہو، اور مانگتا ہوں تجھ سے خوشنودی فیصلہ کے بعد، اور سوال کرتا ہوں ٹھنڈے عیش کا مرنے کے بعد، اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں، اور تیری ملاقات کا شوق بغیر کسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے، اور بغیر کسی فتنے کے جو گمراہ کرے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا ہادی بنا دے۔ اسنادہ حسن، سنن نسائی کتاب السہو باب نوع آخر، حدیث نمبر 1306۔ تنبیہ، صاحب کتاب نے یہ دعا مشکات سے نقل کی ہے اور مذکورہ الفاظ مشکات کے ہی ہیں، لہٰذا بعض الفاظ سنن نسائی میں نہیں ہے۔ 28ویں دعا اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصحک واحفظ وصیتک۔ اے اللہ مجھے اپنا زیادہ شکر گزار بنا دے، اور میں تیری زیادہ یاد کرنے والا ہوں، اور تیری نصیحت کی زیادہ پیروی کروں، اور تیری وصیت کو یاد رکھوں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب اللہم اجعلنی اعظم، حدیث نمبر 3604۔ فرج بن فضالہ ضعیف راوی ہے۔ 29ویں دعا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے تندرستی، پرہیزگاری، امانت، اچھی عادت اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف، الدعوات الکبیر للبیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ عبد الرحمن بن زیاد افریقی ضعیف ہے۔ 30ویں دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانت فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے۔ بلا شبہ تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدگی جانتا ہے۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، اور میرے ظاہر کو اچھا بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ بہتر چیز مانگتا ہوں جو تو لوگوں کو دیتا ہے، یعنی اہل اور مال اور اولاد جو گمراہ نہ ہونے والی ہو۔
میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اس اللہ کی جو غلبے والا ہے اور وہ پاک ہے اس چیز سے جو یعنی کافر لوگ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام نازل ہو، اور سب تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہاں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اسنادہ ضعیف۔ الدعوات الکبیر للبیہقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ فرج بن فضالہ ضعیف راوی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعائی اللہم اجعل سریرتی، حدیث نمبر 3586۔ ابو شیبہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ضعیف ہے۔ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182۔ ابو ہارون العبدی ضعیف ہے۔ تنبیہ، میرے علم کے مطابق یہ 3 علیحدہ روایتیں ہیں جو بالترتیب درج کر دی گئی ہیں۔ 31ویں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ سر پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن۔ اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اے اللہ مجھ سے رنج و غم کو دور کر دے۔ اسنادہ ضعیف جدا۔ المعجم الاوسط للطبرانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، حدیث نمبر 2499۔ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ سلام الطویل متروک اور زید العمی ضعیف راوی ہے۔